السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ آج کا جو دن ہے نا وہ بڑا دلچسپ دن ہونے والا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں آج طویل ترین دن اور رات جو ہے وہ مختصر ہونے والی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی طویل ترین دن اور مختصر رات ہوگی، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ دن آتا ہے ہر سال، اور اس دن کو دنیا کے مختلف جو خطے ہیں اس میں بڑے جوش و خروش سے منایا بھی جاتا ہے اور مختلف میلوں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے میٹرولوجسٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آج پاکستان میں دن تقریباً 13 سے 14 گھنٹے کا ہوگا، اور اسی طرح رات جو ہے وہ 9 سے 10 گھنٹے ہو سکتی ہے۔ 9 سے 10 میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ مختلف علاقوں میں مختلف گھنٹوں پر جو ہے وہ مشتمل ہونے والا ہے دن۔ اگر ہم اسپیسیفکلی اسلام آباد کی بات کریں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ 13 گھنٹے کا دن ہوگا، اور اسی طرح جو رات ہوگی وہ تقریباً 9 گھنٹے کی ہوگی، یعنی بہت کم رات ہونے والی ہے۔ اور اسی طرح اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی میں 14-15 گھنٹے کا دن ہونے والا ہے، اور اسی طرح رات جو ہے وہ 10 گھنٹے پر مشتمل ہوگی۔ اسی طرح 1 جولائی کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ دن کا دورانیہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر 22 دسمبر کو جو سب سے بڑا دن قرار دیا جاتا ہے وہ ہونا ہے۔ یہ جو دن ہے یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، مختلف اس میں رسومات ہوتی ہیں۔ ویسے تو ہمارے ملک میں اتنا کوئی خاص اہمیت اس کو نہیں دی جائے گی اس خبر کو، لیکن دنیا بھر میں اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور کئی ممالک ہیں وہاں پر تقریباً 24 گھنٹے کا دن ہونے والا ہے۔ تو یہ جناب کہیں نہ کہیں دلچسپ و عجیب سی خبر ہے، اور دنیا بھر میں جہاں مختلف ایونٹس ہوتے ہیں ان کو منایا جاتا ہے اور بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس طرح اس دن کو بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ بیسکلی اس دن کو خط سرطان یعنی سمر سولسٹس کہا جاتا ہے، اور اس دن کی نوعیت اور اس دن کی اہمیت شاید مختلف جو خطے ہیں وہاں پر زیادہ ہے، کیونکہ اکثر ممالک ایسے ہیں وہاں پر سال کا آغاز اس دن سے کیا جاتا ہے، اور اس دن کا جو دورانیہ ہے یہ پاکستان میں 13-14 گھنٹے کا ہے، لیکن دنیا کے مختلف خطوں میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 24 گھنٹے کا دن ہوگا۔ 24 گھنٹے تو ہم نارملی اگر بات کریں تو مطلب دن رات ہو جاتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے کا ایک دن ہوگا، اور یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا طویل دن ہونے والا ہے۔ اور مختلف ممالک میں جو ہے وہ سال کا آغاز اسی دن سے کیا جاتا ہے، اور کچھ رسومات بھی، کچھ عجیب و غریب سی رسومات بھی ہیں جن کو منایا جاتا ہے اس خاص دن کے موقع پر۔ یورپی ملک سویڈن کی اگر بات کی جائے تو اس دن کو مڈ سمر کا نام دیا جاتا ہے وہاں پر، اور مڈ سمر کہا جاتا ہے، اور ہمیشہ جمعے کے دن منایا جاتا ہے۔ خاص جمعے کے دن جو ہے وہ اس کو منانے کی تیاریاں کی جاتی ہیں، یعنی وہاں کا سال کا طویل ترین دن 23 جون کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر وہاں مختلف میلوں کا، مختلف جو ایونٹس ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس دن کو منایا جاتا ہے۔ برطانیہ کے تاریخی مقام سٹون ہینج میں بھی اس موقع پر لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک مجمع لگتا ہے لوگوں کا، اور مختلف سرگرمیوں کا حصہ بنتے ہیں۔ وہاں پہ مختلف ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو انگیج کیا جا سکے، لوگوں کے ساتھ بات کی جا سکے۔ سمر سولسٹس کو زرخیزی سے بھی منسلک کیا جاتا ہے، کیونکہ اس عرصے میں فصلوں کی کاشت میں اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ اس موقع پر سورج خط سرطان یعنی سمر سولسٹس کے اوپر ہوتا ہے، اور چند روز تک دن کے وقت میں پوزیشن میں نظر آتا ہے۔ سال کے باقی حصے میں سورج کی پوزیشن بدلتی رہتی ہے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جو کہتے ہیں نا ایک ہی پوزیشن میں سورج نظر آتا ہے، شاید اسی لیے اس کو مختلف جو قرار دیا جاتا ہے دیگر دنوں سے۔ اسی طرح قدیم مصر ایجپٹ میں اس موقع پر نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف ممالک میں جو ہے وہ سال کا آغاز شروعات ہوتی ہے۔ تو مصر میں اس طرح ہوتا ہے کہ نئے سال کا آغاز کیا جاتا ہے۔ موسم گرما میں طویل ترین دن کا مطلب یہ ہے کہ زمین سورج کے قریب ہے، تو اکثر اوقات یہ سوچتے ہیں کہ شاید زمین سورج کے قریب ہوگی تو یہ تب طویل ترین دن ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت اس موقع پر زمین سورج میں سب سے زیادہ فرق ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ ان میں دوری پائی جاتی ہے۔ موسم گرما کے درجہ حرارت میں اضافہ زمین کے محور کے جھکاؤ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس کا سورج کے قریب یا دور ہونے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ دن جو ہے وہ مختلف ممالک میں، مختلف خطوں میں منایا جاتا ہے پراپر، اور مختلف ایکٹیویٹیز کا، مختلف ایونٹس کا اس پر انعقاد کیا جاتا ہے۔ لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بڑا
مختلف جو سرگرمیاں ان میں حصہ لیتے ہیں اور اس دن کو بھرپور طریقے سے مناتے ہیں اور ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ویسے تو اگر ہم پاکستان کی اسپیشلی بات کریں تو ہمیں کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جس قسم کی یہاں پہ پاکستان میں اور ایشیا میں گرمی کی صورتحال ہے، اس سے یہ دن ہمارے لیے کچھ زیادہ ہی لمبا ہو جائے گا، لیکن دنیا بھر میں لوگ جو ہے وہ مختلف چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، تو اس میں وہ اس کو بھی خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔